سر یہ معصومیت ہے؟ اگر تو دھوکے باز ہیں جنرل باجوہ تو پھر تو قرآن بھی کہتا ہے، ہاں حدیث میں بھی ہے کہ مومن ایک جگہ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، تو بار بار یہ خود ہی کیوں جنرل باجوہ کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہے تھے؟ بار بار دھوکہ کیوں کھا رہے تھے ان سے؟ نہیں دیکھیں، فوبیا نہیں ہے، یہ ایک نئی ریت ڈل چکی ہے، ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو حاضر سروس ہے اس کے بوٹ پالش کریں، جو ریٹائر ہو گیا اس کو گالی دیں۔ یہ ہر پارٹی یہ کر رہی ہے، میں خان صاحب کا تو نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب نے یہ کہا، ان کی میٹنگ میں باجوہ صاحب نے سجیشن ضرور دی ہوگی کہ آپ اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو الیکشن ہو جائیں گے، شاید انہوں نے کہا ہو شاید نہ کہا ہو، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ جو پی ایم ایل این ہے اس کے قائد نے گجرانوالہ کے جلسے سے لے کر اور پھر محترمہ نے جو ان کی سینئر نائب صدر ہیں اس نے جنرل فیض کے بارے میں، جنرل باجوہ کے بارے میں کوئی ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ، اور ان کے جتنے لیڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، وزیر ابھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی نے یہ کہنے کی شروع کیا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر پارٹی ایک نیریٹو بنانے کا کوشش کر رہی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم بولیں گے تو شاید ہمیں پذیرائی ملے گی، اور کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں ایسی آ چکی ہیں جو کہ لوگوں کے اندر سنک کر رہی ہیں، تو کئی جماعتوں کو نیریٹو مل گیا تھا، کئی جماعتوں کو نہیں ملا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان اور باجوہ صاحب کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی، لیکن رجیم چینج کے اندر تو کوئی نہ کوئی تو کردار تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں تھا۔ کیا تھا، کہاں تک تھا، یہ سر وہ ایگزامپل میں اجاز صاحب ایگزامپل یہ اس لیے دے رہا ہوں، بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ مرکزی حکومت گرا رہے ہیں، باجوہ صاحب مرکزی حکومت گرا رہے ہیں، اور جس بندے نے آپ کی حکومت گرائی اسی کے کہنے پہ جب وہ ریٹائر ہو چکا ہے آپ گرا رہے ہیں اپنی صوبائی حکومت۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ دروازہ کھولا، انہوں نے سامنے پڑا تھا کیلے کا چھلکا، تو ان صاحب نے کہا کہ اللہ کی طرف منہ کر کے، اوپر منہ کر کے کہ یا اللہ آج پھر گرنا پڑے گا، پھر پھسلنا پڑے گا، تو نظر آ رہا ہے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے تو کیوں پھسل رہے ہو وہاں پہ؟ سر آپ کی اپنی پالیسی کیا لگ رہی ہے؟ ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے، مطلب ایک تاثر مل رہا ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی پالیسی بوٹ پالش پالیسی ہے، کیا آپ اسی پالیسی پہ عمل پر آ نہیں ہے؟ کہ میں تو کہتا ہوں ان کو حصہ نہیں ہونا چاہیے، جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بات یہ دیکھیں نا، زرداری صاحب نے شروع کیا، یہ زرداری صاحب نے جب شروع کیا تو زرداری صاحب نے کہا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم نے تو یہاں ہی رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے اور پھر بڑی مشکل سے بوٹ پالش کر کے واپس آئے۔ سر باجوہ صاحب سوری زرداری صاحب اس وقت ریلیونٹ ہے سر، بات آپ کی ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں باجوہ صاحب سپر کنگ، الیکشن کمشنر کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، مینجمنٹ کمیشن کو، نیب کو وہ مینج کر رہے ہیں، احتساب کو وہ مینج کر رہے ہیں، سفارتکاری تک کو وہ مینج کر رہے تھے، تو سر پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ عمران خان کیا کر رہے تھے سر؟ آپ کو جو ووٹ ملے تھے وہ کس چیز کے ملے تھے؟ اور اگر آپ کچھ کر ہی نہیں رہے تھے تو اگر آپ کے خلاف عدم اعتماد آ بھی گیا تو پھر رونا کس بات کا؟ یہ ایک ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے، ان کی ایک اچھی اس وقت ریلیشن شپ تھی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس ریلیشن شپ کے اندر کئی ایسی چیزیں کروائی جا رہی ہیں جو خان صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا۔ جس طرح زرداری صاحب کے کیسز کو ڈیلے کروایا گیا، جس طرح سے پلیٹلیٹس کو کم کروایا گیا، جعلی وہ بنوائی گئی ساری جو تھیں لیب رپورٹس، اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنے والی ہیں نہیں کرنے والی، تو یہ دیکھیں تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم نہیں کر رہے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور یہ تاثر جو ہے یہ بڑا خرابی کا ایک جو ہے وہ اثرات چھوڑ رہا ہے۔ موجودہ حکومت بھی ہے، اس میں بھی ایسے بہت دفعہ گیا جب کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں یہ کہ کسی کو اٹھا لیا، کسی کو پکڑ لیا پرووک کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو، کہ جب بھی کئی بات چیت آگے چلتی ہے تو وہ کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، کسی کے بال کاٹ دیتے ہیں، کسی کی پٹائی کر دیتے ہیں، اور تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید وہ کروا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اور لازمی بات ہے کہ غصہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلتا ہے۔ اب جب انہوں نے کہہ دیا ہم اے پولیٹیکل ہیں تو ان کو آرام سے بیٹھنے دیں، اپنے سیاسی معاملات جو ہے وہ طے کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہیں تو ان کو پھر یہ تاثر جو ہے اس ٹھوس طریقے سے دینا چاہیے کہ پھر یہ تاثر نہ جائے کہ ان کی مداخلت ہے بیچ میں۔ دیکھیں بات تاثر تو یہ بھی جاتا ہے نا، آپ کے اس عمل سے تاثر جاتا ہے، جو کچھ آپ اپنے اس یعنی فوج کے آپ پچھلی کمانڈ کے حوالے سے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کچھ بات آپ کر رہے ہیں، کیسے موجودہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ قیادت آپ پہ اعتبار کرے گی؟ کل کو آپ ان کے جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ وہ قائم کر لیں آگے چل کے، اگر
تو جو بات آج آپ باجوہ کے خلاف کر رہے ہیں کل کو آپ آرمی چیف جو موجود ہے ان کے خلاف بھی کریں گے، تو آپ پہ ٹرسٹ کیسے کیا جائے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب زرداری کو قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں، جب نواز شریف کو قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ سب کے سامنے مجھے رپیٹ نہیں کرنا پڑا، تو عمران خان نے بھی غصے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا جو نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو. میں بالکل یہ مانتا ہوں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. میرے خیال میں ان کو اس بات کا احساس بھی ہے، اسی لیے انہوں نے اب تھوڑی سی گفتگو اس طرز پہ کرنی بند کر دی ہے جیسے شروع میں انہوں نے غصے میں کی تھی. جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا، مجھے کیوں نکالا، وہ یہاں سے لے کر جی ٹی روڈ پوری سے لاہور تک، بلکہ اس کے بعد تک بھی وہ یہی گفتگو کرتے رہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں اس ملک میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اکٹھے چلنا ہے. آپ کسی سٹیک ہولڈر کو بیچ میں سے نکال کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس ملک کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں. جو اب محاذرائی شروع کی ہے جوڈیشری کے ساتھ کہ 3 کا بینچ بھی نہیں مانتے، 5 کا بھی نہیں مانتے، 8 کا بھی نہیں مانتے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 27 تاریخ کے بعد انہوں نے جوڈیشری کے احکامات بھی نہیں ماننے، اچھا انہوں نے کنٹیمپٹ کو بھی نہیں ماننا، اور ایک ایسی محاذرائی شروع ہوگی جو 97 کو بلوا دے گی، جو حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ پہ. اب اس طرف کو ہم جا رہے ہیں. تو کیا یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے ملک؟ سر لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جو کچھ آپ نے خود کہا نا کہ عمران خان کو پہلے غصہ تھا تو اس لیے ویسی بات کرتے تھے، کیا عمران خان کے اس طرز سیاست کو آپ ایک سٹیٹسمین کی سیاست سمجھتے ہیں؟ بڑا تو دیکھیں حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ کو تو بدنام کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. حکومت کے پاس اپنی ایجنسیز ہیں، ایسی ایجنسیز ہیں جن کے پاس اسٹیبلشمنٹ سے بہتر اکوپمنٹ ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ہر کسی کو پتہ ہے. وہ جب لگوایا گیا تھا اکوپمنٹ تو گھروں میں بیٹھ کر ایسی میٹنگز کو سنا جاتا تھا جو کہ میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ. اچھا. اور جو جہاں سے لائے تھے وہ اکوپمنٹ وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے، میں اس کا بھی نہیں ذکر کرنا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ، کبھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں بلا کر، کبھی اسمبلی میں جو ہے وہ کلوز ڈور میٹنگ کرا کے، ان کیمرہ میٹنگ کروا کے. تو یہ تاثر دینے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے جب کہا کہ یہ پولیٹیکل. اب ایک اور بات ہے کہ انہوں نے تو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے نا. اس آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ پولیٹیکل ہیں. اب اس آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے کسی حکومت کو تو نہیں کہہ سکتے جی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو لیکن اب جو بلیم جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں وہ اس لیے جا رہا ہے کہ عموماً جب ان پاپولر گورنمنٹس ہو جاتی تھی تو چینج آ جاتا تھا. اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو پورا زور لگا کر ایک ان پاپولر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے تاثر جا رہا ہے